ایرانی رہبر اعلیٰ شہید خامنئی کی نماز جنازہ تہران میں ادا، صدر مسعود پزشکیان سمیت اعلیٰ حکومتی عہدیدار شریک ہوئے، لاکھوں سوگواروں کی بھی شہید آیت اللہ خامنئی کے جنازے میں شرکت۔ ایرانی میڈیا کے مطابق آیت اللہ سبحانی نے نماز جنازہ پڑھایا۔ تہران میں فضا سوگوار، سڑکوں پر لاکھوں سوگوار جمع، ہر آنکھ اشکبار۔ شہید کو 9 جولائی کو مشہد میں سپرد خاک کیا جائے گا۔ کل تہران میں مرکزی جلوس نکالا جائے گا، اس کے بعد میت کو قم منتقل کیا جائے گا، جہاں سے جثے خاکی کو عراقی شہر نجف اور کربلا لے جایا جائے گا۔ قم میں شہید علی خامنئی کی نماز جنازہ ناصر بکارم شرازی پڑھائیں گے۔ مشہد میں نماز جنازہ حسین نوری ہمدانی پڑھائیں گے۔ آیت اللہ علی خامنئی 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں میں شہید ہوئے تھے۔ 70 سے زائد ممالک کے نمائندوں کی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی تعزیتی تقریبات میں شرکت، خراج عقیدت پیش کیا۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان، کہا تاریخی یادگاری تقریب میں 200 عرب ممالک کے نمائندوں کی شرکت سے مزید اہمیت اختیار کر گئی۔ یہ موقع خطے کے ممالک کے مشترکہ تعلقات کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آیت اللہ علی خامنئی کے جنازے پر لوگوں کو روتے دیکھ کر حیران۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیس کے مطابق صدر ٹرمپ نے انٹرویو میں کہا، میں سمجھتا تھا کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ امریکہ چاہتا تو خامنئی کے جنازے میں ایرانی قیادت کو نشانہ بنا سکتا تھا۔ امریکہ ایک ہی حملے میں سب کو ختم کر سکتا تھا، مگر ایسا نہیں کیا۔ حملہ اس لیے نہیں کیا کہ پھر مذاکرات کے لیے کوئی نہ بچتا۔ جوہری مذاکرات کا راستہ کھلا رہنے کے لیے حملہ نہیں کیا۔ ایران معاہدہ کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ ایران اور امریکہ نے جوہری مذاکرات ایک ہفتے کے لیے مؤخر کرنے پر اتفاق کیا۔ خامنئی کی تدفین کے بعد جوہری مذاکرات دوبارہ ہوں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم جانتے ہیں باس کون ہے؟ نیتن یاہو نے مجھ سے ملاقات کی درخواست کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا، امریکی بہادر اور بہترین قوم ہے۔ واشنگٹن آج دنیا بھر میں امید کی کرن ہے۔ امریکی فوج آج زیادہ مضبوط اور طاقتور ہے۔ امریکہ کو کبھی ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ امریکہ اور ایران کے مذاکرات کا اگلا دور 11 جولائی کو پاکستان میں ہوگا۔ العربیہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق مذاکرات میں ایران پر عائد پابندیوں، ایران کے مجمد اثاثوں اور جوہری پروگرام سے متعلق امور پر بات چیت کی جائے گی۔ ایرانی وفد کا حتمی فیصلہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنئی کی تدفین کے بعد کیا جائے گا۔ ترکی اور پاکستان دو دل ایک جان، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنے کا ہے۔ دو طرفہ تجارت $5 ارب تک پہنچانے کے مشترکہ ہدف کا حصول کا عزم۔ وزیر اعظم اور ترک صدر کی مشترکہ نیوز کانفرنس۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کو ترکی کے ساتھ اپنی دوستی پر فخر ہے۔ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ جنگ ہو، زلزلہ یا قدرتی آفات، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا۔ پاکستان اور ترکی کی شراکت داری کو نئی جہت دینی ہے۔ ترک صدر کا پاکستان کی ہر شعبے میں بھرپور حمایت جاری رکھنے کا اعلان۔ طیب اردوان کا اسلام آباد MOU پر دستخط کا خیر مقدم، کہتے ہیں عالمی امن کے لیے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت انتہائی اہم ہے۔ اسرائیل، امریکہ، ایران مفاہمتی یادداشت کو سیبوٹاژ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ امید ہے آئندہ 2 ماہ میں امریکہ اور ایران کے درمیان پائیدار امن معاہدہ طے پا جائے گا۔ وزیر اعظم کی ترک ٹی وی سے گفتگو، کہا فیلڈ مارشل نے امن عمل میں کلیدی کردار ادا کیا۔ پاک ترکی بزنس ٹو بزنس کانفرنس سے خطاب میں شہباز شریف نے کہا، اللہ کے فضل سے امریکہ اور ایران میں جنگ بندی ہو گئی۔ یہ کٹھن سفارتی مشن ہرگز آسان نہیں تھا۔ امریکہ اور ایران کے صدور نے پاکستان کی ثالثی میں MOU پر دستخط کیے۔ ترکی پاکستان کا مضبوط اور مخلص اتحادی ہے۔ پاکستان پر جنگ مسلط ہوئی تو ہم نے اپنی خود مختاری اور وقار کا دفاع کیا۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں افواج پاکستان نے دشمن کو وہ جواب دیا جو تاریخ کا حصہ ہے۔ مشکل وقت میں ترکی، سعودی عرب اور دوست ملکوں نے پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ شہباز شریف کی ترک کاروباری رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں، پاکستان کے ترجیحی شعبوں میں سرمایہ کاری کا دائرہ کار بڑھانے کی دعوت، دو طرفہ تعلقات کو مضبوط اقتصادی اور سرمایہ کاری شراکت داری میں تبدیل کرنے کی اہمیت پر زور۔ اسرائیل کے قومی سلامتی کے وزیر بن گوئر نے گرفتاری کے خدشے کے پیش نظر امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا۔ انتہائی دائیں بازو سے تعلق رکھنے والے بن گوئر کو اقوام متحدہ کی پولیسنگ کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک جانا تھا۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے بن گوئر کے خلاف مظاہروں کا اعلان کر رکھا ہے۔ ان تنظیموں کا مطالبہ ہے کہ بن گوئر کے خلاف تحقیقات کی جائیں اور گرفتار کیا جائے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بن گوئر حالیہ دنوں میں دوبارہ دورہ امریکہ منسوخ کر چکے ہیں۔ امریکہ کے قیام کی 250ویں سالگرہ، نیو یارک میں شاندار آتش بازی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عوام کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ اس موقع پر صدر ٹرمپ نے 4 سابق صدور کے ساتھ تصویر کا ماڈل بھی شیئر کر دیا۔
امریکی صدر نے اپنی تصویر والا یادگاری ڈیزائن بھی متعارف کروایا۔ امریکہ کے 250ویں یوم آزادی پر وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا، پاکستان پائیدار جمہوری اقتدار کی خوشی میں امریکہ کے ساتھ ہے۔ عالمی امن کے درپیش چیلنجز میں امریکہ اور پاکستان ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ کاروبار دوست ماحول کی فراہمی ہماری ترجیح، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا B2B کانفرنس سے خطاب۔ کہا، معاشی شراکت داری کو وسعت دینا وقت کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور کی سفارتکاری میں معیشت بھی انتہائی اہم جزو ہے۔ تجارت اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ IT، کانکنی، توانائی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ پاکستان اور ترکی نے ہمیشہ ایک دوسرے کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ ترک نائب صدر جودت یلماز نے کہا، امن کے لیے بہترین کردار پر وزیر اعظم شہباز شریف کے مشکور ہیں۔ عالمی سطح پر ہونے والی تبدیلیوں نے معاشی شعبے پر بھی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اسحاق ڈار کی ترکی کی معروف کمپنیز کے اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں، توانائی، مینوفیکچرنگ، کانکنی اور صنعتی سرمایہ کاری میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار نے ترک سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی۔ ترک کمپنیز کو انفرادی یا مشترکہ منصوبوں کے تحت سرمایہ کاری کی پیشکش۔ کوچ ہولڈنگ کا پاکستان میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار۔ مودی کے غیر ملکی اعزازات پھر تنازع کا شکار، عالمی میڈیا اور مخالفین نے سوالات اٹھا دیے۔ 1.5 لاکھ سے بھی کم آبادی والے ملک سیشلز کا مودی کو نیا قومی اعزاز، سرٹیفکیٹ میں غلطیاں، مصنوعی ذہانت کا شبہ۔ برطانوی اخبار دی گارڈین کی رپورٹ کے مطابق مودی کو سیشلز میں دیا گیا ایوارڈ ان کی آمد سے صرف 3 روز قبل بنایا گیا۔ ایوارڈ کے سرٹیفکیٹ میں کئی الفاظ بھی غلط لکھے گئے۔ سیشلز وزارت خارجہ نے وضاحت دی کہ غلط سرٹیفکیٹ دراصل ورکنگ ڈرافٹ تھا، اصل منظور شدہ سرٹیفکیٹ جاری کر دیا گیا۔ بھارتی وزیر اعظم کے غیر ملکی اعزازات پر اپوزیشن کا طنز، کہا کوئی بھی اعزاز دے دیں مودی دوڑے چلے جائیں گے۔ دی گارڈین کی رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا کہ مودی کے غیر ملکی دوروں میں اعزازات ملنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ مودی کو اسرائیل کے دورے پر بھی اعزاز دیا گیا، جو مودی کے دورے سے چند روز قبل تخلیق کیا گیا۔ مودی کے لیے بننے والے بعض اعزازات نے بھارت کے اندر سیاسی بحث کو جنم دیا۔ ناقدین ان اعزازات کو مودی کی شخصیت سازی اور سیاسی تشہیر سے جوڑ رہے ہیں۔ رپورٹ نے مودی کی عالمی ایوارڈ مہم کو بھارت میں سیاسی تنازع کا موضوع بنا دیا۔ یہ شاید اب تک کی سب سے زیادہ شرمناک کہانی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا رد عمل، کہا آمد سے چند روز قبل ایوارڈ تخلیق کیے گئے، سرٹیفکیٹس کسی سستے AI ماڈل کے ذریعے تیار کیے گئے، ان میں املا کی واضح غلطیاں موجود تھیں۔ یہ منصوبہ بند اعزاز یا تو سستی قسم کی مقبولیت حاصل کرنے کی بدترین کوشش ہے یا پھر خوشامد کی انتہائی مذموم شکل۔ مودی بھارتی قوم کو شرمندگی سے دوچار کر رہے ہیں، وہ قومی سطح پر باعث شرمندگی بن چکے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ بھارت میں مصنوعی وقار کی سیاست سنگین سوالات کو جنم دے رہی ہے۔ دورے سے چند روز قبل غیر ملکی اعزازات کی تخلیق سوالیہ نشان ہے۔ اعزازی اسناد میں املا کی غلطیاں بھی شرمندگی کا باعث بن رہی ہیں۔ اعزاز حاصل کرنے والا پہلا اور واحد فرد بن جانا امیج مینجمنٹ کی ناکامی ہے۔ نفرت پر مبنی پالیسیز کے باوجود بیرون ملک اعزازات کی تشہیر کی گئی۔